قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ ہے جس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگے گا، اس آیت کے معنویت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگتی ہے کہ جمعے کے دن امام صاحب جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس آیت کو ہر امام صاحب اپنے خطبہ میں پڑھتے ہیں۔ دوسری والے خطبہ جب اختتام کو پہنچتی ہے تو اس وقت امام صاحب اس آیت کو ضرور پڑھتے ہیں، چاہے وہ امام کسی مسجد کا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا پڑھنا کیسا ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے کہ ہر خطیب اپنے خطبہ کے اندر اس کو پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ ذرا اس کی تشریح سننے سے پہلے یہ سن لیجئے کہ قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، کورس ہے زندگی گزارنے کا۔ زندگی گزارنے کا یہ دستور ہے، آئین ہے، اور یہ نصیحت بھرا ہوا عبرت سے لبریز ایک سرمایہ ہے جو اس قدر قیمتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے لیے جگہ منتخب کیا جو اشرف البلاد ہے، مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف۔ قرآن کی اہمیت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ اس کے اتارنے کی جگہ کو اللہ نے پوری دنیا میں نمایاں خصوصیت دی، مکہ اور مدینہ اور اس کے اطراف۔ مکہ کو جانتے ہیں جہاں سے حاجی لوگ کھجور لاتے ہیں، مدینہ کو جانتے ہیں مدینہ سے کھجور لاتے ہیں اور مکہ سے پانی لاتے ہیں زمزم۔ مکہ میں خانہ کعبہ ہے، کعبے کا طواف ہوتا ہے، طواف کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں۔ تو مکہ اور مدینہ کے اطراف میں جس کتاب کو اتارا گیا اس کتاب کی عظمت بڑھی۔ اچھا، رمضان جیسے اہم اور اشرف اور افضل مہینے میں اتارا گیا اور اتارنے والا فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، جن کا تعارف اور جن کی منقبت اور جن کی خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ انہ لقول رسول کریم، شریف پیغامبر کا یہ قول ہے۔ قرآن جبرائیل علیہ السلام کی صفات بیان کی۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہمیں قرآن ماننا ہے، ہم کیسے مانیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، تم عقلی طور پر پرکھو، اگر پرکھنے کے بعد، جانچنے کے بعد اگر تمہیں اطمینان ہو جائے تو قرآن کو مانو، اس پر عمل کرو۔ دیکھو، قرآن میرا کلام ہے اور میں اس کلام کو اپنے محبوب نبی کے پاس جب بھیجا تو بیچ میں واسطہ رہا اس فرشتہ کا جو فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار۔ انہ لقول رسول کریم، رسول پیغامبر، اور آدمی اس کو اپنا پیغامبر بناتا ہے، اپنا قاصد بناتا ہے جو معتمد ہوتا ہے۔ تو اللہ کا معتمد ہے وہ فرشتہ۔ اچھا، رسول کے بعد کریم، کریم کے معنی بزرگ اور شریف۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا قاصد جو میرا کلام لے کر میرے نبی پر پہنچا، میرا معتمد ہے، شریف ہے اور بزرگ ہے۔ کوئی آدمی کہے مولانا ٹھیک ہے صاحب، مان گئے ہم کہ لانے والا فرشتہ بزرگ ہے، شریف ہے، لیکن فرشتہ ہی تو ہے۔ وحی کو اللہ سے سنا، عرش سے سنا، فرش پہ لا رہا تھا، کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، سنا، کچھ سنایا، کچھ ڈفرینس ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرا نمائندہ ذی قوت، طاقت والا ہے، چھوٹا موٹا نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، جو میرے کلام کو سنے اور سن کر کے جہاں تک پہنچانا ہے وہاں تک جب پہنچائے تو بیچ میں دوسری طاقت سے متاثر ہو جائے، دوسرے کی طاقت سے انٹرفیئر ہو جائے اور اس میں کچھ کمی آ جائے اور مفہوم کو، میرے کلام کو بدل ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذی قوت، طاقتور ہے،
کتنی طاقتور ہے. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ قوم سمود کی بستی کو جبرائیل علیہ السلام ایک پر سے لیے، پوری بستی کو ایک پر سے اس پوری بستی کو لیے اور لے کے اڑے اوپر اور آسمان کے قریب لے جا کر اس پوری بستی کو پٹک دیے. صرف ایک پر سے پوری بستی کو قوم سمود کی ایسا کیے. اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. کتنے؟ 600 بازو. جب ایک پر کے اندر اتنی طاقت کہ وہ پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان کے قریب لے جا کے پٹک ڈالے اور وہ بستی ہلاک ہو جائے، تو 599 پر میں کتنی طاقت ہوگی؟ اتنی طاقت والا میرا نمائندہ ہے، میرے کلام کو پہنچانے والا ہے میرے نبی تک. اچھا حضرت جی میں مان گیا بہت طاقتور ہے، لیکن دور سے سنا ہوگا. اللہ کے عرش کے قریب جانے کی کیا مجال کسی مخلوق کو؟ ہو سکتا ہے دور سے سنا کچھ اور لے کر سفر کیا زمین کا، مکہ اور مدینہ کا، آتے آتے سنایا کچھ. اللہ نے فرمایا نہیں، دور سے نہیں سنا، عند ذی العرش، عرش والے کے قریب سنا. طاقت اتنی طاقتور اس قدر، اور قریب سے اللہ کے کلام کو سنا، اللہ کے وحی کو سنا. عند ذی العرش مکین، عرش والے کے قریب سے سنا. اچھا حضرت جی ہم مان گئے، ٹھیک ہے، طاقتور بھی ہے، بزرگ بھی ہے، شریف بھی ہے، قریب سے کلام رب کو سنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مضمون کو، مفہوم کو، کلام الہی کو اوپر سے نیچے لانے میں، عرش سے فرش پر لانے میں، اللہ کے یہاں سے مدینہ اور مکہ کے علاقے زمین میں لانے میں ذرا سی بے احتیاطی ہو گئی ہو، کچھ کا کچھ. اللہ فرماتا میرا نمائندہ جیسا سنے گا منعن ایسا ہی بیان کر دے گا. عند ذی العرش مکین ذی قوت مطاع، فرما بردار ہے. اللہ فرما رہا تابع دار ہے، فرما بردار، جو سنے گا وہی پہنچائے گا، کمی نہیں کرے گا. اچھا حضرت جی کچھ اپنے طرف سے ملا بھی دیتا ہوگا؟ فرمایا اللہ نے آمین، ایماندار ہے، اپنے طرف سے ملائے گا بھی نہیں اور اللہ کے طرف سے وہی کیا ہوا گھٹائے گا بھی نہیں. تو جس فرشتے کی شان یہ ہو، وہ فرشتہ اس کلام الہی کو لے کے عرش سے فرش پہ، نبی پر، رسول کائنات پر اتارا. اور پھر حضور علیہ السلام فرشتے کے کلام الہی کو اترتے وقت اس قدر دبوت، اس قدر ثقل اور بوجھ محسوس کرتے تھے کہ آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور نے فرمایا پہلے وحی کے موقع پر زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ. پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، اتنا بوجھ محسوس ہوتا تھا. اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی پر جب اتارا جاتا تھا، یہ صفت ہے لانے والے کی، اور جس کو دیا گیا اس کی صفت، اس کا کمال. اللہ نے فرمایا داعیاً الی اللہ بإذنہ. محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اللہ سے سنو، حضور کا مقام کیا ہے اللہ سے سنو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا، جس پر میں قرآن اتارا ان کا مقام کیا. اللہ فرما رہا کہ داعیاً الی اللہ بإذنہ، اللہ کے طرف اللہ کے بندوں کو بلانے والا، دعوت دینے والا، پکارنے والا، بندوں کو اللہ کے طرف. بندے اللہ سے دور رہیں، اللہ سے قریب کرے، یہ نبی کا کام. بندے اللہ سے بھٹکے رہیں، اللہ سے قریب کرے، یہ نبی کا کام. بندے اللہ سے کٹے ہوئے رہیں، بندہ کو اللہ سے جوڑ دے، یہ پیغمبر کا کام.
اللہ کے نبی نے فرمایا مثلی کمثل رجل، حدیث شریف ہے، میری مثال اس آدمی کے طرح ہے کمثل رجل بنا دارن، جس نے ایک گھر بنایا، گھر کو تیار کیا، وجعل فیہا المأدبہ، اور اس گھر کے اندر دسترخوان بچھایا، لمبا دسترخوان بچھا دیا، وبعث داعیا، اور ایک پکارنے والے کو پکارنے کے لیے دعوت دینے کے لیے بھیج دیا، اور کہا کہ جا عام آواز لگا، انٹرنیشنل آواز لگا، اور ہر ایک کو بلا، ہر ایک کو آواز دے، کیوں؟ دسترخوان میں پہنچنے کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم باسا داعین، بھیجا ایک پکارنے والے کو، بلانے والے کو، وہ بلانے والا باہر جا کے بلایا لوگوں کو، کیا کہا کہ آؤ اس دسترخوان کے طرف، فمن دخل الدار، جو داخل ہوگا گھر میں، جس گھر کو بنایا تھا، جس گھر میں دسترخوان بچھایا تھا، فمن دخل الدار، جو اس گھر میں داخل ہوا، فأکل من المأدبہ، وہ اس دسترخوان سے کھا لیا، وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِی، اور جو داعی کی دعوت کو، پکارنے والے کی پکار کو قبول نہیں کیا، اس کی پکار کو اہمیت نہیں دیا، اور اس کی عظمت بحال نہیں رکھی، اور اس کی پکار پر لبیک نہیں کہا، لم يدخل الدار، وہ گھر میں داخل بھی نہیں ہو پایا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدَبَةِ، دسترخوان جو بچھا ہوا ہے اس سے کھا بھی نہیں سکے گا۔ حضور فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، البانی دار اللہ ہے، گھر بنانے والا اللہ کی ذات، والدار الاسلام، اور گھر سے مراد ہے اسلام، اور والمأدبہ ای الجنہ، اور دسترخوان سے مراد ہے جنت، والداعی اللہ، اور پکارنے والا میں محمد رسول اللہ۔ جب میں نے پکارا اور آواز دی تو بنو تمیم سے آیا، بنو مخزوم سے آیا، بنو سہیل سے آیا، اور مختلف قبائل سے آئے، مدینے کے قبیلے، مکے کے قبیلے، سبھی قبیلے سے لوگ آئے، طفیل دوسی یمن سے آیا، ابو ہریرہ یمن سے آیا، سہیل رومی روم سے آیا، سلمان فارسی فارس سے آیا، اور بلال حبشہ سے آیا، مختلف ملکوں سے آیا میری دعوت پر، اور آ کر کے اسلام کے گھر میں، ایمان کے گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہو کر بہشت کی نعمت سے مستفید ہوا۔ والذین یتبوؤون الدار والایمان، انصار کے بارے میں قرآن میں ہے، وہ لوگ کہ جو دار میں رہتے ہیں، ایمان میں رہتے ہیں، دار سے مراد مدینہ ہے، دار سے مراد مکہ ہے، ایمان سے مراد مدینہ ہے، جو ایمان میں رہتے ہیں، جو دار میں گھر میں رہتے ہیں، یعنی مدینے میں، مکے میں، اسلام میں رہتے ہیں، وہ لوگ آئے دور سے اور آ کر کے مستفید ہوئے، اتنا مستفید ہوئے کہ آج دنیا ان کا نام ادب سے لے رہے ہیں۔ میرے آقا کی یہ شان کہ آپ نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا، لوگوں آؤ، حق کی آواز لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت کریمہ مدینے میں نازل ہوئی۔ مدینے کے اطراف میں ایک قبیلے کا سردار تھا اقسم ابن سیفی، ان کے دل میں ان کو پتہ لگا کہ مکے میں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں، اور وہ نبوت کی پرچار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ آ گئے ہیں ہجرت کر کے، مکے والوں نے ستایا ہے، ظلم کیا ہے ان پر۔ تو اقسم ابن سیفی مدینہ حضور کے پاس جانے لگے ملاقات کو۔ تو سردار پہلے زمانے میں جو ہوتا تھا قبیلہ کا، خاندان کا، تو وہ بڑا مانا جاتا تھا، لوگ اس کی مان سمان کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو بلا کے مشورہ کیا کہ وہ مکے میں جو نبی ہوئے ہیں وہ مدینہ آ گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے جا کے ملاقات کروں، سنوں اور دیکھوں ان کو۔ لوگوں نے کہا حضور آپ قبیلے کے سردار، آپ اپنے قبیلہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے؟ ان کو تو مکے میں طرح طرح لوگوں نے ستایا،
اور ابھی ابھی نئے نئے